أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كمجاهد في سبيل الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، نظام حیات ہے، سسٹم آف لائف ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام نے جہاں انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے گر بتائے ہیں، ویسے ہیں دائمی کامیابی، آخرت کی کامیابی کے بھی راستے بتائے ہیں۔ دین اسلام جہاں پر اللہ کے حق بتاتا ہے کہ بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں، ویسے ہی بندوں کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ بندوں پر کیا حقوق ہیں۔ قیامت کے میدان میں 3 عدالتیں لگیں گی۔ پہلی عدالت ایمان اور کفر کی ہوگی، اس میں ایمان والے الگ، کفر والے الگ۔ دوسری کچہری لگے گی، دوسری عدالت جو لگے گی وہ حقوق اللہ، اللہ کا حق کیا ادا کیا، کیا نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، حج فرض تھا تو کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو اللہ کے حق ہیں یہ پوچھے جائیں گے۔ اور دوسری یہ جو عدالت ہے، اس میں نبی نے فرمایا کہ معافی سب سے زیادہ اسی عدالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے رحمت کے دریا بہا دیں گے۔ لیکن ایک تیسرا حق ہے بندے کا بندے پر حق۔ اگر بندے نے بندے کا حق ادا نہیں کیا تو نبی نے فرمایا یہ سب سے کٹھین عدالت ہوگی۔ اللہ تو معاف کر دے گا لیکن فرمائے گا کہ تمہاری معافی اس وقت ہوگی جب جس کا تم نے حق دبایا تھا وہ بھی معاف کر دے۔ اب وہاں پر بغیر نیکیاں لیے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ عدالت سب سے زیادہ سنگین ہے۔ اسلام کے اگر بڑے حصے کرے تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمانیات، عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دوسرا شعبہ ہے اسلام کا۔ اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، لین دین کا، آپسی حقوق کا، انسانی حقوق کا۔ تینوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے تو نمازیں اور عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں، لین دین صحیح نہیں ہے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ اس خیال میں نہ رہے کہ جو ہے مجھے سجدے جنت پہنچا دیں گے۔ سجدے اس وقت تک جنت نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سوال ڈالا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، انٹرنیشنل فقیر غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو غریب اس سے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہ ہماری نگاہوں میں غریب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ غریب ہوگا کسی اور امت کا،
میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، عبادتیں بہت ہوں گی اس کے پاس، سجدے بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبایا، کسی معاملات میں گڑبڑ کرتا تھا، تو پھر جو ہے حق لینے والے قیامت کے میدان میں آئیں گے، اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک موڑ آئے گا کہ جو ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حق لینے والے پھر بھی کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے ہمارا بھی حق دبایا تھا، انہوں نے ہمارا بھی جو ہے مال کھایا تھا، زمین دبائی تھی، ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، ہمیں گالی دی تھی، ہمیں برا بھلا کہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، لے گئے لوگ، اب اگر تمہارے حقوق اگر باقی ہیں تو ایسا کرو جو تمہارے گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ یہ ہے اس امت کا سب سے بڑا غریب کہ آیا تھا تو نیکیوں کے ڈھیر لے کے آیا تھا، لیکن اب دوزخ میں جا رہا ہے تو گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس لیے حقوق العباد جو ہے یہ بڑے اہم ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بڑی نیکیاں ہیں اور بڑی سعادتیں ہیں، لیکن صرف نمازیں اور صرف روزے ہیں، صرف زکوٰۃ ہے، صرف حج ہے، صرف عمرے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بہنوں کا حق کھا جاتا ہے اور پڑوسیوں کو ستاتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کے کھا جاتا ہے، لوگوں کی زمینیں دباتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لوگوں پہ الزامات لگاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے سجدے اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے حقوق العباد جو ہے یہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سوال کس انداز میں ڈال رہے ہیں؟ اے بندو، مجھے بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار ہوا تھا، تم دیکھنے نہیں آئے، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کپڑے نہیں دلائے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، الہ العالمین آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، آپ تو سب کو پلاتے ہیں، پینے سے پاک ہیں، آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں، بیماریوں سے پاک ہیں، آپ تو سب کو پہناتے ہیں، پہننے سے پاک ہیں، تو یہ کیسا سوال ہے؟ اللہ فرمائیں گے تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہوا تھا؟ تمہارے محلے میں کوئی بیمار نہیں ہوا؟ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی بیمار نہیں ہوا؟ تمہارے پڑوسیوں میں کوئی بیمار نہیں ہوا؟ یا اللہ بیمار تو بہت ہوتے تھے۔ فرمایا اگر تم اس بیمار کو دیکھنے چلے جاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ کیا تمہارے محلے میں کوئی غریب نہیں تھا؟ کوئی بھوکا نہیں تھا؟ کسی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کسی کو سردی میں گرم چادروں کی ضرورت نہیں تھی؟ تم نے نہیں سنبھالا؟ یا اللہ ہم نے تو نہیں سنبھالا، بہت سارے لوگ تھے اس طرح کے۔ فرمایا اگر تم ان کو سنبھالنے چلے جاتے، ان کو کھانا کھلا دیتے، ان کو کپڑا پہنا دیتے، تو اپنے اللہ کو بھی وہیں پاتے۔ جنت کے اندر ایک محل ہے، شاندار محل ہیں جو چاندی کے شیشے سے بنائے گئے ہیں، اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کو ملے گا یہ محل؟ فرمایا اس کو ملے گا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے جنت مجھ پہ واجب ہو جائے۔ فرمایا بہت آسان ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت تجھ پہ واجب ہو جائے تو لوگوں کو کھانا کھلایا کر، جنت تجھ پہ واجب ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف ادھر ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں اللہ نے ہر طرف رکھی ہیں۔ اگر کوئی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے
ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلتے ہو تو 5000 فرشتے تمہارے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور سلامی اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دن میں کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے چلتا ہے تو رات ہونے تک فرشتے اس کے اوپر سایہ فگن رکھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات کو یہ کام کرتا ہے تو دن ہونے تک فرشتے یہی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی انسان کسی انسان کی تکلیف دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کے ایک قدم اٹھانے پہ ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی حقوق العباد میں بھی نیکیوں کے بھاؤ مسجد کی طرف قدم اٹھانے کے برابر قرار دیے گئے ہیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ملے کہ حقوق العباد کوئی کم نہیں ہے بلکہ ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، تسبیح پھیرتی رہتی ہے، لیکن وہ زبان دراز ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی دکھی ہیں۔ فرمایا جاؤ بتا دو اس عورت کو، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، ایک اور عورت ہے جو زیادہ سجدے تو نہیں کرتی، لمبی تسبیحاں تو نہیں پڑھتی، وہ جو ہے کچھ فرائض ادا کر لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ خیرات کر لیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، کوئی پڑوسی اس سے دکھی نہیں ہے، سب اس سے خوش رہتے ہیں۔ فرمایا اس عورت کو جا کے بتا دو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اسلام میں تو اگر کوئی بلی کو ستائے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی لیکن اس کو باندھ کے رکھا، نہ تو خود کھلایا نہ رسی کھولی۔ اگر رسی کھول دیتی تو بلی اتنی چالاک ہے کہ بھوکی نہیں رہتی، لیکن اس نے باندھ کے رکھا، کھلایا بھی نہیں، اس کی وجہ سے یہ عورت دوزخ کے اندر چلی گئی۔ میں کہا کرتا ہوں بلی کو ستانے والے دوزخ میں جاتے ہیں تو بیوی کو ستانے والے کہاں جائیں گے؟ ایک شخص نے، ایک عورت نے، ایک مرد نے، مختلف واقعات ہیں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، کتے کو ہوش آیا اور خدا کی رحمت کو جوش آیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہر وقت کٹ کٹ تسبیح چلا رہا ہو، پیشانی پہ سجدوں کے نشانات ہوں، چاہے وہ لوگوں کے مال ہڑپ کے کھا جائے، چاہے وہ باہر اس کے معاملات خراب ہوں، چاہے وہ حرام کھاتا پھرتا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی صاحب ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ یہ اللہ حکیم اختر فرمایا کرتے تھے، یہ باگڑ بلا تو ہو سکتا ہے مگر عارف بلا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ بلا ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اہم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ یہ بھی نہیں دیکھا اسلام نے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے کہ یا غیر مسلم، یہ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ وہ پڑوسی کے بارے میں نبی نے فرمایا مجھے جبریل نے اتنی تاکید کی، میں سمجھا کہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، یعنی جب میں مروں گا تو میرے مال میں سے پڑوسی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اتنی اسلام نے پڑوسی کی تاکید فرمائی۔ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، یہ سب پڑوسی ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ جس کی دیوار ٹچ ہے وہی پڑوسی ہے۔ ہاں اس کا پہلا حق ہے
پوچھا امی عائشہ نے پڑوسی تو بہت سارے ہیں، میں کس کی ہیلپ کروں، کس کی مدد کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر سے قریب ہو اس کی سب سے پہلے کر۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، بعض صحابہ نے کہا ہم نے یہ بات نبی سے سنی ہے کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 40 کر دائیں بائیں، 40 سامنے 40 پیچھے، یہ سارے کے سارے پڑوسی بھی داخل ہوتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے کہ جو سواری پر تمہارے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے وہ بھی پڑوسی کا حق رکھتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی سیٹ پہ آگے بیٹھ گیا، اب یہ پڑوسی کا حق رکھتا ہے۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ والی سیٹ پہ آگے کوئی بیٹھ گیا، یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق اس کو بھی چاہیے۔ تو خیر یہ بڑے اہم ہیں اسلام کے اندر معاملات، اس کے اوپر جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک نمازوں کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، مسلمان کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن صرف اگر ہم نے نمازیں پڑھی، لوگوں کے حقوق کی طرف دھیان نہیں دیا، تو پھر اس حاجی صاحب سے پوچھا گیا، ایک حاجی صاحب تھے، ایک لطیفہ ہے، ہر سال عمرے پہ جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، اور لیکن وہ دکان پہ جب بیٹھتے تو ڈنڈی مارتے، تولنے میں ٹھگی کرتے، غلط چیزوں کو قسمیں کھا کھا کے بیچتے، نقلی چیزوں کو اصلی بتا کر بیچتے۔ تو کسی من چلے دوست نے پوچھا حاجی صاحب آپ جو اپنی زبان سے ہی بتا دیں آپ کا ارادہ کدھر ہے، جنت میں جانے کا ہے یا دوزخ میں جانے کا؟ کیونکہ آپ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کا ارادہ جنت میں جانے کا ہے، لیکن آپ جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، یہاں تو یوں لگتا ہے کہ آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ خود اپنی زبان سے بتا دیں کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ جنت دوزخ کو تو بیرو کو نہیں، خدا نے کہوں گا جٹھے 2 روپے کو فائدہ ہوا بڑے ہی بھیجتے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور باہر مسجد سے نکل کے حقوق بھی لوگوں کے دبا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ تو یہ خام خیالی ہے، اس خام خیالی کو نکالیں، اس خام خیال کو نکالیں۔ اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں ان کی طرف دھیان دیں، اس میں والدین سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ والدین میں ماں کو بھی مقدم قرار دیا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن یاد رکھیں خدمت میں ماں مقدم ہے، عظمت میں، ادب میں، احترام میں باپ مقدم ہے۔ ادب باپ کا زیادہ کیا جائے گا، باپ بیٹا ہو تو برابر میں چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے، باپ چل رہا ہو تو آگے نہیں چل سکتے۔ احترام میں، عظمت میں باپ مقدم ہے، لیکن باری جب خدمت کی آئے گی تو ماں کا حق مقدم رہے گا، لیکن بات جب حکم ماننے کی آئے گی تو باپ کو پہلے رکھا جائے گا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا یوں کر لے، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یوں کر لے، اب باپ کی بات پہلے مانی جائے گی۔ یہ باپ عظمت میں مقدم ہے، لیکن جب خدمت کرنی ہو، جو ہے پاؤں دبانے ہوں، سر دبانا ہو، وہاں پر ماں کا حق پہلے ہے، باپ کا حق بعد میں ہے۔ ایک شخص نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جو ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ جب دندے کاروبار سے واپس آتا سیدھا ماں کے پاس جاتا۔ آپ جاؤ گے تو بیوی پوچھ لے گی، لیکن ماں کے پاس جاتا تو باپ نے روکا ایک دن، بھائی یہ کیا تیرا طریقہ ہے؟ جب تو دکان سے آتا ہے سیدھا ماں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور اس کے قدم دباتا ہے۔ کہنے لگا میں نے بیان میں سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر جنت میں انٹری کیسے ہوگی تیری؟ دروازہ اگر میں نے بند کر لیا جنت میں کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ جنت جو ماں کے قدموں میں رکھی گئی ہے اسی جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ یہ اسلام کی ترتیب ہے۔ سب کے بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، بیوی کے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا عائشہ بتا میرا بتا تم نے پانی پیتے وقت کس جانب تو نے جو اپنے ہونٹ لگائے ہیں وہ جگہ بتا، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پانی پیے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا کہ امی خدیجہ آپ سے چادر مانگ رہی ہے، آج انہیں بخار آ گیا
آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اب کون کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابا سے کہ امی نے چادر مانگی ہے، بخار ہے انہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا تیری امی نے چادر مانگی ہے؟ آئے خدیجہ سے حال پوچھا، فرمایا خدیجہ آج تو نے چادر مانگی، اگر تو چمڑی بھی مانگتی تو محمد اتار کے دے دیتا۔ یہ مطلب حق دیا ہے، حقوق دیے، سب کو دیے، بھائیوں کے حق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، ان سارے حقوق کی طرف دھیان دیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، سب سے پہلے نام اچھے رکھیں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے نکاح کر دیں، نکاح تک ان پہ خرچ کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، 2 بہنیں دی ہوں، نام اچھے رکھیں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے نکاح کر دیں، ایسے ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو 2 بہنیں دی یا 3 بہنیں دی، نام اچھے رکھو، تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، ان کا نکاح کر دو، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ صحابہ نے مجلس کے بعد کہا کہ کاش کہ ہم ایک بیٹی کے بارے میں پوچھ لیتے، کیونکہ پہلے نبی نے 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کا ذکر کیا، تو ایک صحابی بیچ میں بولا کہ اللہ کا رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہیں ان کے یہ حقوق ادا کر دے تو تجھ میں بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ تو مجلس ختم ہو گئی، صحابہ نے کہا کاش کہ ہم یہ بھی پوچھ لیتے اگر کسی کے 1 بیٹی ہو تو پھر کیا ملے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول سے یوں پوچھا جاتا تو یقیناً یہی فرماتے جو 2 اور 3 کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ حقوق دیے ہیں، تو بیٹیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ جس طرح اسلام نے اولاد کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، یہی تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک کہنے لگا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، دین کے تقاضے پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ کو جو ہے ناراض کر کے جانا چاہتا ہوں، وہ خوش نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تو مت جا اللہ کے راستے میں، تو گھر جا اور ان کو راضی کر، ان کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جنت ہے، وہی تیرے لیے دوزخ ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے، حدیث میں ہے اگر ابا ناراض ہیں تو ربا بھی ناراض ہیں۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس ان کو میں روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا مت جا اللہ کے راستے میں، جا تیری ماں کی خدمت کر، جس طرح روتا چھوڑ آیا ہے جا کے اس کو منا، وہی تیری جنت ہے۔ جانا کیوں چاہتا ہے اللہ کے راستے میں؟ جنت کے لیے نا، تو جنت تیرے گھر میں ہے، جا کے ماں کی چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ اسلام کی ترتیب تھی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، لوگ غلو کر لیتے ہیں، جب پورا نالج نہیں ہوتا ہے تو ایک طرف چل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حق پہلے ہے۔ اللہ کا حق یہ ترتیب بھی اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے کھیت میں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے، اب شوہر نے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب وہ کھیت میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے میں تو جا رہا ہوں بیوی کو کھیت میں چھوڑ کے گاؤں کی مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے 27 گنا زیادہ ملے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا یہ اسلام کی ترتیب نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ بیوی کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہاں پہ اس کی عزت خطرے میں ہے، یہ اکیلی ہے، یہاں اس کو ڈر لگے گا۔ اب اگر تو کھیت میں نماز پڑھے گا تو تجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسلام کی ترتیب ہے، خدا کے یہاں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ دینے پہ آ جائے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کی تھی کہ اللہ وہ ترازو دکھا جس دن تو لوگوں کے اعمال تولے گا، میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ تو بہت بڑا ہے، تو فرمایا میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں، میری خواہش ہے۔ جب داؤد علیہ السلام کو پلڑا دکھایا گیا نا، ترازو کا ایک پلڑا دکھایا گیا تو ایک پلڑا زمین سے لے کے آسمان تک تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اتنا بڑا پلڑا ہے، اتنی ساری نیکیاں کس کے پاس ہوں گی؟
تو نے تولنے کے لیے اتنا بڑا ترازو بنایا ہے، اتنی ساری نیکیاں کون لے کے آئے گا کہ یہ جو ہے پلڑا بھر جائے؟ اللہ نے فرمایا او میرے داؤد، جب میں راضی ہوتا ہوں نا، کسی نے اگر صدقہ کیا ہو کھجور کی گٹھلی، اگر میں راضی ہو گیا اس گٹھلی سے اس ترازو کو بھر دوں گا۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور جو ہے آخرت کی فکر لے کے یہاں سے اٹھا کریں، مرحومہ کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے متعلقین رشتہ دار ہیں انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔